ایک شاعر ہوئے, شاید نام کسی نے سنا ہو, ان کی ایک بات پڑھی مجھے بڑا مزہ آیا, تو وہ میں آپ سے شیئر کرنا پسند کروں گا. جون ایلیا کا نام کسی نے سنا ہو, بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں جی, سنا ہے؟ وہ سید تھے, ان کا نام تھا سید سبت اکبر نقوی. تھوڑی سی پٹری سے اتر گئے تھے یہ مولویوں کی نفرت کی وجہ سے نا, یعنی یہ جو طبقہ ہے نا یہ ہم سے بڑی شدید نفرت کرتا ہے, ہمارا نام لے لے کے پیسے بھی کماتا ہے اور ہم سے بڑی شدید نفرت کرتا ہے, سیدوں سے, آل رسول سے, آل رسول سے بڑی شدید نفرت کرتے ہیں یہ گروہ. تو بعض اوقات بندہ ان کے رویے دیکھ دیکھ کے دین سے دور ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا گروہ ہے. ایک طرف بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں اور نبی سے وفاداری اور عشق کے دعوے کرتے ہیں, نانے سے عشق کے دعوے کرتے ہیں اور نواسوں سے دشمنی رکھتے ہیں. کیسی منافقت اور گندا پن ہے. بعض اوقات بڑا سمجھدار بندہ بھی ایسی ذہنیت کا شکار ہو جاتا ہے. تو جون ایلیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو ایک جگہ ایک بہت بڑا پروگرام تھا, مذاکرہ تھا جنگ میں. تو ایک بہت بڑا شخص جو خود کو کہتا ہے اسلام کا ٹھیکیدار, کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں, تو اس کو انہوں نے مذہب پہ تقریر کرنے کے لیے بلایا ہوا تھا, اور جون ایلیا کو ادب پہ, لٹریچر پہ تقریر کرنے کے لیے بلایا ہوا تھا. وہ دونوں بیٹھے تو دونوں کی انبن ہو گئی. وہ ٹھیکیدار صاحب اسلام کے اور یہ سید صاحب سبت اکبر نقوی ان کا نام تھا, جون ایلیا کا. آخری عمر کچھ آگے تھے, ہدایت کے اوپر آگے تھے. تو وہ بھی میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کیسے آئے ہدایت کے اوپر. تو ان کی انبن ہو گئی. تو انہوں نے مائک میں کہا کہ مولوی جی اسلام ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں سمجھ گئی؟ اسلام ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اسلام کا نام لے لے کے کیا تھے آپ اور آپ کے باپ دادا؟ آج لینڈ کروزریں رکھ لی آپ نے, اور 15-15 20-20 گاڑیاں آپ کے ساتھ. یہ تنخواہیں, یہ گاڑیاں, یہ کوٹھیاں, بنگلے کس طرح ملے؟ ہمارے نانا کا نام استعمال کیا اور ہم سے نفرت کرتے ہیں. ایسے بدبخت لوگ ہیں آپ. کیوں بھائی؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں نا. او بھائی آپ کا کوئی نوکر ہو, آپ کبھی خوش ہو کے اسے نواز دیں, اور وہ تھوڑا سا تگڑا کیا ہو آپ کی اولاد کا ہی دشمن بن جائے, آپ کے کیا خیال ہوں گے اس کے بارے؟ جو کوئی یہاں بندہ بیٹھا میرے بارے سوچ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا گرم بول رہا ہوں, غصے میں بول رہا ہوں, جو میرے بارے سوچ رہا ہے, ذرا یہ رویہ اپنے ساتھ تو کر کے دیکھے نا, پھر اسے پتا چلے گا کہ میں تو بڑا تحمل سے بات کر رہا ہوں, میں تو بڑے مہذب انداز سے بات کر رہا ہوں, میں تو گالی گلوچ نہیں دیتا. یہ ہمارا طریقہ نہیں. علی والوں کو کل بھی گالیاں دیتے تھے بنو امیہ اور یزید کے خاندان والے, علی والوں کو آج بھی دیتے ہیں. ہم تو تب بھی گالیاں سہتے تھے, ہم بھی آج بھی گالیاں سہتے ہیں, اور بدلے میں نہ تب کبھی گالی دی تھی نہ اب کبھی گالی دی. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ گالیاں دینے والے مولوی کون سے ہیں؟ یہ کل بھی یزیدی تھے, یہ آج بھی یزیدی ہیں. ممبروں کا حیا جنہیں نہ رہا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں, میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں. اور حضور جب صبح بیدار ہوئے تو بڑے پریشان تھے. کسی نے کہا حضور اتنا غمگین اور دکھی آپ کو کبھی نہیں دیکھا, کیا ہوا؟ فرمایا, اور یاد رکھیں نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا میں اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہوں, حقیقت میں کیا کہ نہیں؟ چھری چلائی نا, بولے نا. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے ممبر پر بندر ناچ رہے. کسی نے کہا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا بنو امیہ کے لونڈے میرے ممبروں پہ چڑھ دوڑیں گے. اور آج بھی بنو امیہ کے حمایتی, یزید کے خاندان کے حمایتی, انہوں نے ممبروں پہ اور مسجدوں پہ قبضے کر رکھے. وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ متحد نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ صرف نعرے مارتے اور ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں. صرف نعرے مارنے کی حد تک محفل میں آگے ہاتھ چوم لیے بس. بھائی کسی سے رشتہ لگاؤ تو توڑ نبھاؤ, کسی سے رشتہ لگاؤ تو خاندانی بن کے دکھاؤ نا. اور آج ضرورت ہے کوئی کسی سید کا مرید ہو, کسی سید کو ماننے والا ہو, یا ان پیروں کو ماننے والا ہو جو سادات سے محبت اور عشق رکھتے ہیں. جتنے بھی آج آل رسول کو ماننے والے جہاں جہاں بھی لوگ ہیں, ہمیں ضرورت ہے ہم متحد ہوں. ہمارا دشمن تو متحد ہے اور ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے. لہذا میں آپ کو بات سنا رہا تھا جون ایلیا کی, پٹری سے ہٹ گئے تھوڑا سا, سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو نا وہ اسلام کے ٹھیکیدار کو کہنے لگے مولانا
اسلام ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا دیکھو غور کرو, پرانے دور میں جو خواتین ہوتی تھی وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ, اگر کوئی درم دینار ہوتا نا اپنے دوپٹے کے ساتھ, یا پیسہ مل جاتا سکہ دوپٹے کے ساتھ, اس میں نا گرہ لگا دیتی تھی, کرتی تھی نا ایسا. تو جون ایلیا نے کہا کہ تم اگر اس دور میں ہوتے میرے ساتھ اور میں جاتا گھر میں, سیدہ فاطمہ الزہرا یا حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوتی, اور میں دوپٹے کی گرہ کھولتا اور اس ادھر سے درم نکال لیتا اور کھا پی جاتا, مجھے کو پوچھنے والا تھا؟ کہا جی نہیں. کہا جی پتہ بھی چل جاتا, تھوڑا بہت جوتے پڑنے تھے مجھے, اور کیا ہونا تھا زیادہ سے زیادہ, لیکن تم جیسے تو اس گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے. ابھی بھی تم فرق نہیں سمجھے ہم میں اور تم میں؟ کس طرح بات کرتے ہو تم لوگ ہم سے؟ تمیز اور حیا اٹھ گئی. اس سے جھگڑ پڑے نا اس مولوی سے, تو اس مولوی کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں. تو ایک شاعرہ عورت ہیں, تو وہ بہت نیک خاتون تھی اور بہت مالدار بھی تھی. انہیں جب پتہ چلا کہ جون ایلیا نے نا پورے مجمع میں وہ اتنے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار کو کھری کھری سنا دی, تو ان کے گھر جون ایلیا آتے تھے. شاہ صاحب جو تھے, نام انہوں نے اپنا بدل لیا, کچھ پٹری سے اترے ہوئے تھے ان دنوں. تو ان علماء سو کی چڑ کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے, تو اس کو پتہ چلا کہ وہ اسلام کے ٹھیکیدار کی بے ادبی ہو گئی, گستاخی ہو گئی. ہاں جی. تو اس نے کہا خبردار, یہ جون ایلیا آج کے بعد میرے گھر نہ, یہ بڑا گستاخ آدمی. تو اس نے نا, چونکہ وہ جون ایلیا کا دوست تھا جو اس کا بھانجا تھا, اس کو کہہ دیا خبردار یہ میرے گھر نہ, بڑا گستاخ آدمی. یہ کہا, اور چند دن بعد وہ اپنے گاؤں چلی گئی. جب گاؤں سے واپس آئی نا, تو یہ ان کا بھانجا واقعہ سنا رہا ہے. کہتا کہ میری خالہ نے مجھے کہا فوری میرے پاس پہنچو. کہا خیر ہو, فوری پہنچو میرے پاس. جب وہ پہنچا تو کہتا ہے کہ میری خالہ نے مجھے کہا وہ جون ایلیا کو بات تو نہیں بتائی تھی جو میں کہہ بیٹھی تھی؟ کہا نہیں نہیں, میں نے کہا آپ نے ایسے غصے میں کہہ دیا میرے دوست کا دل ٹوٹے گا, تو میں نے اسے وہ بات بتائی نہیں. کہتی اللہ کا شکر ہے میرا دین بچ گیا, ایمان بچ گیا. اس نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہا مجھے اکثر رسول اللہ کی زیارت ہوتی رہتی ہے اور رسول اللہ کے گھر میں جانا نصیب ہوتا رہتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہوتی رہتی. اب کی دفعہ جب میں گاؤں گئی, وہاں میں درود پاک رات کو پڑھ رہی تھی, تو مجھے نیند آ گئی. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بھی گھر میں موجود ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا بھی گھر میں موجود ہے. اور سیدہ فاطمہ مجھے کہہ رہی کہ جلدی سے سفید چادر بچھاؤ, جلدی سے سفید چادر بچھاؤ. تو میں نے کہا سیدہ کون آنے والا ہے؟ کہا جی جون ایلیا آنے والا ہے, میرا بیٹا آنے والا ہے. کہا وہ تو بگڑا ہوا ہے, دین سے بگڑا ہوا ہے. کہا وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. اتنے میں کہتی میری آنکھ کھل گئی. تو جون ایلیا کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ چیخے مار کے رونا شروع ہو گیا. جو پٹری سے اترا ہوا تھا نا, چیخے مار کے رونا شروع ہو گیا. تو یہ درس عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں.